اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 20 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبلہ اوس اور خزرج کی تھیں۔ یہ لوگ مشرک و بت پرست تھے۔ ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے۔ جب کسی قبیلہ اوس اور خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرف ہلاک و برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کریں تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت اور بھائی چارے کی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ کا ذکر کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، عمیر اور صفوان کی سازش کی خبر دینا۔ عمیر بن وہب اور سفیان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے متعلقین پر رو رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر آئے۔ لہٰذا عمیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینہ کو چل پڑا اور مدینہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سکتے میں پڑ گیا اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد، بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کی قسم میرے اور سفیان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ پھر عمیر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا۔ تاریخ طبرانی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سفر میں آسانی کی دعا۔ جب سفر میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم طوّی لنا الارض وہون علینا السفر۔ ترجمہ، اے اللہ زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دے اور اس سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا پوری ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 16۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک اور بعض کمر تک، اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھمبی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لیں اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کھمبی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککر متاع کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض کھمبیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہٰذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔